بے شرمی اور بغیرتی کی یہ حد ہے جو ابھی موسیٰ کو کھڑا کی. اس کی شکل ہے پرویز صاحب کا مقابلہ کرنے کی. جو پرویز صاحب کا مقابلہ کر رہا ہے اس کو خود بھی شرم نہیں آئی اور نہ اس کے باپ کو شرم آئی. یہ سب سے بڑی بے غیرتی انہوں نے کی ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر. ناظرین، ویسے تو جو سیاسی صورتحال ہے وہ پورے پاکستان کی جو ہے وہ خراب ہے اور عدم استحکام ہے، لیکن خاص طور پہ گجرات کی بات کریں. گجرات ہمیشہ سے سیاست کا محور رہا ہے، پنجاب میں ہو یا پاکستان میں ہو. تو گجرات میں جو ایک بڑا خاندان ہے جو کافی سالوں سے گجرات پہ حکومت کرتا آ رہا ہے، وہاں سے منتخب ہوتا آ رہا ہے، وہاں سے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہاں کا وزیر اعظم بھی رہا ہے. تو وہاں سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ویسے تو پاکستان مسلم لیگ کافی مشہور ہے لوگوں کو لڑوانے کے حوالے سے، لوگوں کے خاندانوں میں دراڑیں ڈلوانے کے حوالے سے، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے ان کا جو خاندان ہے اس کا تقریباً شرازہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا ہے، شرازہ بکھر گیا ہے. اور وہ شرازہ کسی نے منتشر نہیں کیا بلکہ اپنوں نے ہی اپنوں کو کاٹا ہے. تو اپنوں کو کاٹا ہوا زیادہ سخت لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی باہر سے آئے اور کاٹے اور آپ پہ حملہ آور ہو. بلکہ کسی باہر والے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پہ آ کے حملہ آور ہو. یہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. تو چودھری برادران کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تو مونس الہی جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ باہر کے ملک جو ہیں وہ چلے گئے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جب سے زیر عطاب آئی اس سے پہلے سے ہی، اور پراسرار طریقے سے پراسرار طور پر جو چودھری حسین الہی ہیں جو کہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں اور جنہوں نے وزیر اعظم کا ووٹ جو ہے شہباز شریف کو دیا ہے، جنہوں نے صدارت کا ووٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو دیا ہے، وہ پراسرار طور پر وہ جو اپنے حلقے سے غائب ہو چکے ہیں اور مبینہ طور پر وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. انہوں نے مونس الہی سے ملنے کی کوشش کی ہے اور مونس الہی نے یہ بات کہی ہے کہ انہیں ان سے نہ تو کوئی ملنے کا شوق ہے اور نہ ہی کوئی تعلق رکھنے کا شوق ہے. ناظرین، ایک بات یہ، اور دوسری اہم بات یہ، ایک طرف تو چھوٹا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے، موسیٰ الہی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب جو حسین الہی ہیں وہ موجودہ سٹنگ ایم این اے ہیں اور وہ اپنے بھائی کی کمپین نہیں کر رہے، وہ اپنے بھائی کی کسی کمپین میں موجود نہیں ہیں. اور ہمیں ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جو حسین الہی ہیں وہ باہر کے ملک چلے گئے ہیں اور ناراض ہو کے باہر کے ملک گئے ہیں. تو صورتحال بھی کچھ ایسا ہی لگ رہی ہے کیونکہ کسی کارنر میٹنگ میں، کسی جلسے میں، کسی تقریر میں، کسی جگہ پہ موسیٰ الہی کی کمپین کرتے چودھری حسین الہی نظر نہیں آتے. تو جو چودھری موسیٰ الہی کا آفیشیل پیج ہے اس سے انہوں نے اپنا بیان جاری کیا، لیکن اس بیان سے پہلے ایک دفعہ آپ بی بی سمیرا الہی نے یہ گفتگو کی ہے، ان کا یہ ویڈیو کلپ سن لیں. انہوں نے موسیٰ الہی کے بارے میں کیا کہا ہے. کھلے الفاظ میں کہوں گی یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے. بے شرمی اور بغیرتی کی یہ حد ہے جو ابھی موسیٰ کو کھڑا کی. اس کی شکل ہے پرویز صاحب کا مقابلہ کرنے کی. جو پرویز صاحب کا مقابلہ کر رہا ہے اس کو خود بھی شرم نہیں آئی اور نہ اس کے باپ کو شرم آئی. یہ سب سے بڑی بے غیرتی انہوں نے کی ہے. اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جی تو ناظرین، آپ نے سنا اپنے کانوں سے، انہوں نے یہ بات کہی کہ موسیٰ الہی جو ہے اس کی شکل ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑے. کیا وہ اس قابل ہے؟ پہلے انہوں نے چھوٹی بغیرتی کی، اب یہ بڑی بغیرتی ہے کہ جو موسیٰ الہی ہے وہ پرویز الہی کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا. اس کی اتنی جرت ہے، اس کی شکل ہے. انہوں نے کافی جو ہے نا ان کو لتاڑا اور پھر موسیٰ الہی نے بیان دیا. موسیٰ الہی نے کہا کہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مونس الہی کو، اگر تمہیں ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا شوق نہیں ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کسی رشتے کے طلبگار نہیں ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے. اور رشتہ رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو جس کی عمر جو ہے وہ 80 سال کے قریب ہے، اور تمہارا باپ جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی جو ہے وہ سزا کاٹ رہا ہے. اور گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی جیل میں گر گئے اور ان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں، ان کو سینے پہ چوٹ لگی، سر پہ چوٹ لگی، ان کی ہڈیاں ٹوٹی. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. موسیٰ الہی جو ہے وہ مونس الہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہی کی عمر کی شرم اور لحاظ کر لو اور پاکستان میں آؤ اور ان کی مشکلات کم کرو اور ان کا سہارا بنو. اولاد نے مشکل وقت میں والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے، جبکہ تم اپنے والد کو قربان کر کے جو ہے وہ خود باہر چلے گئے ہو. تو انہوں نے بی بی سمیرا الہی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جی جہاں تک بات رہ گئی گھر کی خواتین کی تو ان میں سے صرف ایک خاتون ہے جو ساری بیماری کی جڑ ہے. تو موسیٰ الہی نے جو سمیرا الہی ہیں انہیں بیماری کی جڑ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جن کی تنخواہ ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے مونس الہی کی جانب سے. اصل میں وہ جس مقام پر آپ کو پہنچانا چاہتی تھیں
اس میں بخوبی وہ کامیاب ہو گئی ہیں. اور والد محترم یعنی کہ پرویز الہی کی پریشانی سے زیادہ پریشانی تو آپ کو اور لالچ اس بات کی ہے، آپ سی ایم پنجاب بننا چاہتے ہیں، تو آپ سی ایم پنجاب بننے کے لیے اپنے والد کی، اپنے باپ کی قربانی دے رہے ہیں. ناظرین، یہ جو تلخ کلامی ہے اور جو تلخ فکرے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تلخ نہیں ہے، یہ تیر ہے. یہ تیر بھی نہیں، یہ خنجر ہے. یہ خنجر بھی نہیں، یہ نیزہ ہے. جس طرح جب آپ کے اپنے کوئی آپ کو بات کسے تو وہ تیر خنجر سے بات آگے نکل جاتی ہے، وہ بات نیزوں تک چلی جاتی ہے. تو یہ بات نیزوں سے بھی آگے کی ہے کہ آپ اپنی گھر کی عورتوں پہ جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیں. ایک جانب سے باتیں ہوں، پھر دوسری جانب سے باتیں ہوں، اور سوشل میڈیا پہ اس کا تماشا لگ جاتا ہے. آپ کے گھر کی لڑائی ہے، آپ اس کو گھر میں ڈیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ یہ لڑائی جو ہے اب طول پکڑ چکی ہے اور صورتحال ایک حد سے باہر نکل چکی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، تو اب لوگ بھی اسے انجوائے کر رہے ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہے نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، مر سجنا بھی جانا. تو پہلے کبھی جب دشمن مرتے تھے تو یہ خوشی کرتے تھے چودھری برادران، اب ان کی باری ہے اور دوسرے خوشی منا رہے ہیں. تو میرا تو دوسروں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، تو آپ کو حالات کے مطابق معتدل فیصلے کرنے چاہیے اور معتدل گفتگو کرنی چاہیے. جو یہ وقت کا پہیہ ہے اس کو بدلتے وقت نہیں لگتا. تو اس کے علاوہ موسیٰ الہی نے ان کو طنز کرتے ہوئے مونس الہی کو کہا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو ایسا کام کرو کہ بارسلونا میں کوئی حلقہ دیکھو، وہاں پہ الیکشن لڑ لو اور وہاں ان کا جو ہے ایم پی ایم این اے بن جاؤ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کام کرو، وہاں پہ جو سمندر کنارے جو ہے وہ ڈوب مرو. اگر تم الیکشن نہیں جیتے تمہیں ڈبکیاں لگانی پڑیں گی، ڈبکیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اور جو جن کو تم نے ڈبل تنخواہ پہ رکھا ہے وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. لہٰذا اب جو تم نے کیا ہے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. آپ اس کے لیے تیار رہیں. ببانگ دوہل چودھری موسیٰ الہی نے یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ چودھری موسیٰ الہی جو ہیں وہ آنے والے وقت کے ایم پی ہو سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کوئی بڑا میچیور بیان نہیں اسے کہا جا سکتا. لیکن چونکہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے، اب جنگ بے شک الفاظ کی ہو، وہ گولہ بارود کے ساتھ ہو، وہ کلاشن کوف کے ساتھ ہو، بہرحال جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا ہے. بے شک وہ فائرنگ کا ہو، الفاظ کا ہو، غصے کا ہو، تھپڑوں کا ہو، مکوں کا ہو، گوسوں کا ہو. تو یہاں پہ ابھی تک بات جو ہے وہ صرف الفاظ تک ہے، تیروں تک ہے، نشتر تک ہے، نیزوں تک ہے. تو صورتحال جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. ابھی تاحال میں سمجھتا ہوں کہ مونس الہی کا ایک وائز ڈیسیجن ضرور تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں اپنی ایک جگہ بنا لیا. اب جب بھی پاکستان تحریک انصاف یا خان کو ریلیف ملے گا، ان کو ریلیف ملے گا، تو ڈیفینیٹلی جو مونس الہی ہیں ان کا ایک پارٹی میں مقام ہوگا، نو ڈاؤٹ. لیکن انہوں نے جو پارٹی میں مقام حاصل کیا اور کرنے کی کوشش کی تو اس میں وہ بلی کا بکرا اپنے والد کو بنا گئے اور ان کی والد کی پریشانیاں بڑھ گئیں. ایون آلدو کے بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ کاف کے موجود ہیں جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو لڑائی ہے وہ کافی حد تک پھیل چکی ہے. گجرات کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے. ایک گھر کے دو لوگ ہیں. اور جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری سالک نے یہ بات کہی. ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے وہ بڑے ہیں پرویز الہی تو کیوں نہیں ان سے ملاقات کرتے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو بتا کے ملاقات کرنی ہے، میں نے ان سے 5-6 ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ واپس آ جائیں، لیکن وہ واپس نہیں آنا چاہتے. تو ان کی مرضی ہے، یہ راستہ انہوں نے خود چنا ہے، ہم نے ان کو انفورس نہیں کیا. اور وہ پتہ نہیں کس چیز کے خواب دیکھ رہے ہیں. آج بھی وہ آئیں تو ہم دونوں بازو کھول کو ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے. تو ویورز، گجرات میں جو صورتحال ہے وہ پچھلے دنوں بھی بڑی سخت ہوئی جب یہ بی بی اسماعیل الہی اور دیگر سارے وہ دھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے تھے گجرات جیل چوک میں. تو ان پہ جو ہے فائرنگ کر دی گئی. تو گھر کی عورتوں پہ فائرنگ کرنا، یہ گھر کی عورتوں کو ڈسکس کرنا، ان کے بارے میں کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے بند ہونا چاہیے، چونکہ اس کا الٹیمیٹلی ان کو ہی نقصان ہے اور مخالفین اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اور صورتحال جو دن بدن ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، وہ گجرات کی ہو یا پاکستان کی ہو۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہایت القوم اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاندان کا معاملہ ہے، اس کو ود ان دا والز جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ویورز ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال تھی وہ یہی تھی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے پیج اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔